من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का पालने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझको इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं पहला मुसलमान हूँ।
تو نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ میری نماز اللہ کے لیے، میرا رکوع اللہ کے لیے، میرا سجدہ اللہ کے لیے، میرا قیام اللہ کے لیے، میری تکبیر اللہ کے لیے، میرا خشوع خضوع اللہ کے لیے، میرا سلام اللہ کے لیے، میری جانی عبادتیں اللہ کے لیے، میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے، میری تمام عبادات اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، تمام زندگی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا دل اللہ کی یاد میں، میرا دماغ اللہ کی مرضی کے مطابق سوچے گا، میری آنکھ اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھے گی، میری زبان اللہ کا ذکر کرے گی، میرا ہاتھ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، میرا پیر، میرا قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا، میرا قلم اللہ کے دین کو لکھے گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب سے کہوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پکاریں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تلبیہ لبیک میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب ایک مسلمان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ نے بلایا، اللہ کے سامنے بندے نے التجا کی، اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ سے آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندھا اور تلبیہ آپ نے پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو تلبیہ کی کیا فضیلت ہے؟ ایک صحابی تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے اونٹ سے نیچے گرے اور وفات پا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں سے غسل دو کپڑوں میں کفن دو اور سر کو نہ ڈھانپو، کیونکہ اللہ قیامت کے دن اسے تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ مسلم شریف میں اس کو جو ہو روایت کیا گیا ہے۔ تو تلبیہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آسمان کی بلندی کو پیدا کیا، سورج کی روشنائی کو پیدا کیا، چاند کی چمک کو پیدا کیا، ستاروں کے ٹمٹمانا کہکشاں کا نظارہ، رات کی سیاہی کو پیدا کیا، دن کے اجالے کو پیدا کیا، زمین کی وسعت کو پیدا کیا، پہاڑوں کے جمال کو، آندھی اور طوفان کو، موسموں کا رد و بدل، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، موتی کی چمک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، پالتا ہے بیت کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد خوشگوار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے، یہ نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ تو تلبیہ میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید جہاں بیان کی گئی وہاں پر عبادات کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا گیا کہ میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔